المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صلوات محترم، ایام آزاد کا دور چل رہا ہے۔ اس سال اللہ نے سب کو ایک نیا نظارہ دکھایا جس میں اس کی قدرت اور اس کی مصلحت شامل تھی۔ عزاداری تا قیامت تک اللہ نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے سب کو بتایا ہے کہ تا قیامت تک عزاداری ہوتی رہے گی، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت ضرورت یا مصلحت خدا جب بیچ میں شامل حال ہوتی ہے تو انسان وہاں پر ہر طریقے سے مجبور ہوتا ہے اور پھر وہی کرنا پڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے ہر سال ہم اپنے طریقے سے عزاداری کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس سال اپنے طریقے سے عزاداری کرائی، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے انسان میں کہاں خامیاں پائی جاتی تھیں یا کہاں ہم نے کمیاں کی جو اللہ کو ناپسند ہوئی، اور کچھ چیزیں ہم سے وہ سلب کر لی جس کے ہم خواہش مند تھے۔ لوگ ہر سال کہتے تھے کہ وہاں فلاں جلوس تھا تو بڑا مزہ آیا، فلاں مجلس میں گئے تو بڑی واہ واہ ہوئی، فلاں پروگرام کیا تو ہمارا کامیاب ہوا، ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ تو شاید یہ خامیاں ہمیں بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی، تو اللہ نے ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس سے کہ ہم وہ اپنے دل کی خواہش یا اپنے من سے اس پروگرام کو نہیں کر پائے، لیکن عزاداری ہوئی، اس سے زیادہ ہوئی، کیونکہ دلوں میں جب ہمارے اللہ نے یعنی محبت حسین ڈالی تو اس حساب سے آج کے دور کے حساب سے ہم نے وہ عزاداری کے ہر ارکان کیے اور اللہ نے قبول بھی کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی چیز کو نہ رواج بنائے اور نہ ہی اس پر ہم ایسا کوئی کسی کو دکھاوا کریں جس سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر پائیں اور اللہ ناراض ہو جائے۔ اور جب ہم کسی بھی چیز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں، کسی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، شادی کا اہتمام کرتے ہیں یا کسی پروگرام کا یعنی اپنے ذاتی پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، تو بڑے ہی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ کبھی گھر کو سجاتے ہیں، کبھی خود کو سجانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا اسی لیے جب فرش عزا ہم بچھانے کی کوشش کریں اور ہمارا خیال پیدا ہو یا امام حسین کی عزاداری منانے کی ہم ابتدا کریں یا شروعات کریں تو ہمیں بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مجلس کا تو خیال کر لیا کہ مجلس کرائیں گے، لیکن لاپرواہی اتنی ہے کہ آخر میں حد یہ ہے کہ ہم نے ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب بھی ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں یا کوئی پروگرام اپنا نجی کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر کو سجاتے بھی ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم حسین کی جب عزاداری کریں یا حسین کا غم منائیں یا امام حسین کی مجلس کریں تو ہم اس کو بھی اسی اہتمام سے کریں کہ شاید ہم سب کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ مجلس عزا میں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا آ کر اپنا رومال پھیلاتی ہیں اور ہمارے اشک اپنے رومال میں جمع کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کے آنے کی، ان کی آمد کی وجہ سے کیا ہم اس فرش عزا کو سجائیں نہیں؟ سب سے پہلا ہمارا یہی اہم مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی مجلس عزا کریں یا کوئی ایسا اہتمام کریں کہ ماتم داری کرنی ہے، مجلس عزا کرنا ہے یا کوئی ایسا ہمیں منظر کشی کرنی ہے کہ جس سے کہ ہم انسانیت کے نام پر لوگوں کو پیغام پہنچائیں، تو ہمیں اسی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین کے غم کو منا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف الایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔
کی صفائی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، اپنے جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں کی صفائی کر سکتے ہیں، تو ہمیں امام بارگاہوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے، فرش اعلیٰ جہاں پر ہم بجائیں وہاں کی بھی صفائی کرنی چاہیے، مسجدوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے، جبھی ہماری اللہ عبادت بھی قبول کرے گا اور مولا حسین ہماری عزاداری کو بھی قبول کرے گا۔ صلوات بھیجیے تو عزیزو، یہ عزاداری اور حسین کا غم ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جو ہم محبان اہل بیت کو یا شیعان اہل بیت کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ملا۔ اس لیے ہمیں اس کو بڑے ہی ناز اور اہتمام سے اسے لے کر چلنا ہے، اور کوئی ایسا ہم کام نہ کریں جس سے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسے ہماری شخصیت پر کوئی ایسا کوئی تہمت لگے یا الزام تراشی ہو جس سے کہ ہماری قوم پر یعنی جہالت کا اثر ظاہر ہو جائے، کیونکہ ہماری وہ قوم ہے کہ علم کے سمندر سے جب کوئی قطرہ نکال لیتا ہے تو وہ سمندر ختم نہیں ہوتا۔ ہماری اس قوم میں وہ علم شامل ہے، یعنی محبان اہل بیت کے حساب سے ائمہ علیہ السلام، ائمہ اطہار کا وہ علم شامل ہے کہ جو ہمیں ورثے میں ملا۔ اس علم کے ذریعے ہم عزاداری کو بھی آگے پہنچائیں گے اور عبادت کو بھی آگے پہنچائیں گے۔ صلوات پھر چند الفاظ تمہیدی تھے، اسی کے ساتھ میں اپنی اس آیت پر پھر آنا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کریم اپنے محکم کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صابروں کے ساتھ۔ میں نے یہ آیت پڑھ دی، آپ نے سن لی، لیکن اس کا مفہوم اگر ہم بیان کریں تو شاید کتابوں کا وہ انبار لگ جائے گا جس کی کوئی تلافی نہیں کرتی۔ لیکن اگر ہم اس صرف ایک لفظ کے اوپر ہم غور کر لیں کہ صبر کسے کہتے ہیں تو شاید ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچایا اور ائمہ علیہ السلام کو بھی منزل مقصود تک پہنچایا۔ جب ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کا تو جب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا، تو قیام کرنا یا کیا قیام کرنا یا سلو کرنا اس میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم اسی پر نظر ثانی کریں گے، کیونکہ صبر وہ چیز ہے کہ صبر سے دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ صبر اگر انسان کرے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، لیکن اگر صبر کا پایا یعنی اٹھ گیا اور اپنے حد سے گزر گیا اور صبر نہیں کر پایا تو شاید انسان سے شیطان بن جاتا ہے اور وہ اپنی ساری حد پار کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان کو صبر نہیں ہوگا تو اس صبر سے یعنی جب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوگا، یعنی صبر اس کا ٹوٹ چکا ہوگا، تو وہ ساری غلطیاں کر سکتا ہے، سارے عیب کر سکتا ہے، اور جو دنیا میں یعنی اس کی خواہشات ہیں یعنی ہر کسی پر غاصب ہو سکتا ہے، یعنی دولت پر وہ غاصب ہو جائے، دوسرے کی عزت پر وہ غاصب ہو جائے، اور دوسرے کے یعنی جو عیش و عشرت ہے اس پر وہ غاصب ہو جائے، کیونکہ اسے جلن اور بغض حسد ہو جائے۔ لیکن جب امام حسن علیہ السلام نے ساری مصیبتیں جھیلنے کے بعد، ساری اذیتیں سہنے کے بعد معاویہ سے صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد اس پر اسے قائم رہنے کے لیے ہدایت کی، لیکن بنی امیہ کے لوگ پھر بھی اس پر قائم نہیں رہے۔ لیکن اس وقت جس وقت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے تو وہ وقت ایسا تھا کہ اللہ کی مصلحت بھی شامل تھی اور اللہ کا حکم بھی تھا، اور امام حسن علیہ السلام مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اگر اس وقت صلح نہ کی جاتی تو بنی امیہ کے لوگ اور دشمنان اہل بیت گھروں میں گھس کر تمام ائمہ علیہ السلام اور تمام اہل بیت کو تہس نہس کر سکتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال سکتے تھے اور اہل بیت کا نام و نشان مٹا سکتے تھے۔ تو اس وقت کا تقاضا یہی تھا کہ صلح کرنی تھی، اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ اس کے بعد
وہی سلح چلتے چلتے لیکن ایک وہ دور آیا جب یزید نے ظلم کی انتہا کر دی اور یزید نے دنیا میں یعنی ہر وہ حد پار کر دی جس سے کہ انسان اپنی یعنی انسانیت شرمسار ہو چکی تھی. لوگ کھلے عام زنا کاری کر رہے تھے، لوگ کھلے عام جوئے بازی کر رہے تھے، لوگ کھلے عام قتل و غارت کر رہے تھے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہے ورنہ تو تمہیں مار دیا جائے. دولت کا بھی لالچ دیا، خوف سے بھی انہیں ڈرایا، جس سے کہ ان کا خوف طاری ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. تو یہی وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں صلح کرنی تھی اور اس صلح سے یہ فائدہ ہوا کہ اسلام کی حفاظت ہوئی اور اسلام کو یعنی دین کو امام حسن علیہ السلام نے بچایا. تو وہ بچانے کا وقت صلح کا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا وقت قیام کرنے کا تھا. اگر قیام نہ کرتے تو یزید زبردستی امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کرتا اور تمام دنیا میں جنگ و جدال مچاتا، جس سے کہ اسلام کو اور زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنے کے بعد دین کو بھی بچایا اور انسانیت کو بھی بچایا. تو میرے عزیزوں، جب امام حسین علیہ السلام اپنا دفاع کرنے کے لیے یا اسلام کو بچانے کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے یزید سے جنگ کر سکتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام معاویہ سے صلح کر سکتے ہیں، تو ہمیں ائمہ علیہ السلام کے پیروکار ہونے چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. صلوات کیجیے. ہر دور میں قتل و غارت یا انسانیت کے خلاف شیطانیت کو کھڑا ہونا یا شیطان کا انسان کو ورغلانا ہر دور میں رہا، کیونکہ جناب آدم کے دور میں دونوں بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا. تو یعنی اللہ نے رشتہ جو یعنی دنیا میں جو رشتے پیدا کیے ہیں وہ صبر اور تحمل کے لیے کیے. یعنی ہر رشتے میں صبر کرنا لازمی. اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو وہ رشتہ ہم نبھا نہیں پائیں گے. کیونکہ اگر ہم صرف ایک بھائی کا رشتہ لے لیں، یعنی جب اگر گھر میں 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، تو ان میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور جب شعور سن کو پہنچتے ہیں، ان میں شعور کچھ پیدا ہوتا ہے تو آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں. بچپن میں وہ ساتھ ساتھ بھی جاتے ہیں، گھومتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ ساتھ کھاتے پیتے ہیں. اگر کسی چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے سامنے کوئی غلط الفاظ کہہ دیتا ہے یا مارتا ہے تو وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے. لیکن آہستہ آہستہ دور بڑھتا چلا جاتا ہے، جوانی کا دور آتا ہے، کچھ الگ الگ دوست بنتے ہیں اس کے اور پھر وہ تھوڑے قریب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ دوسرے دور میں آتے ہیں، اپنی دوسری زندگی میں آتے ہیں، یعنی جب ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ دوسری زندگی شروع کرتے ہیں، تو وہ دور سب سے زیادہ اہم رہتا ہے اپنے رشتے کو نبھانے کا. یعنی صرف ایک بھائی پر نہیں، بہن پر بھی رہتا ہے، ماں باپ پر بھی رہتا ہے، اولاد پر بھی رہتا ہے، میاں بیوی پر بھی رہتا ہے. کیونکہ وہ دور ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ رشتے بھی 10 رشتے نئے بنتے ہیں اور 10 رشتے جو پرانے ہوتے ہیں وہ تھوڑا دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ان کی دوری کی کیا وجہ ہے یہ اس پر کوئی غور نہیں کرتا، کیونکہ انسان کو صبر نہیں ہوتا، اس کو بے قراری رہتی ہے، اس کو ہمیشہ ہر دم یہ رہتا ہے کہ بس میرا کام بنے یا میں خوش ہو جاؤں یا میری وجہ سے دوسرے لوگ خوش ہو جائیں اور میں دوسرے کو زیر کروں. تو یہ سب سے بڑی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے، کیونکہ ان باتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو شاید ہم رشتوں کو نہیں سنبھال پاتے. اسی لیے جناب آدم کے دور میں حابیل قابیل کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی، جس سے کہ قابیل نے حابیل کو مارا. اس کے بعد جناب نوح کا دور آتا ہے تو بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ کشتی پہ بھی سوار نہ ہوا جس سے کہ وہ غرق ہو گیا. اس کے بعد جناب یوسف کا دور آتا ہے، جناب یعقوب کے یعنی 13 اولادیں ہوتی ہیں، جس میں 12 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہوتی ہے. تو 12 بیٹوں میں 2 بیٹے تو بہت اچھی راہ پر چلتے ہیں، نیک اور سمجھدار ہوتے ہیں، یعنی جناب یوسف اور ان کے بھائی جناب بنیامین، یعنی یہ دونوں بھائی نیک اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. لیکن جو 10 بھائی تھے وہ جناب یوسف کے دشمن ہو چکے تھے.
جناب یوسف کو تہس نہس کرنا چاہتے تھے، ان سے بغض رکھتے تھے، ان سے حسد رکھتے تھے۔ باپ جانتے تھے، جناب یعقوب کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے ناخلف ہیں اور میرے ان نیک بیٹوں کے خلاف ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نہ تو وہ بھیجتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ انہیں رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن وہ بیلا پھسلا کر لے کر گئے، انہیں قتل کرنے کا ارادہ تھا، قتل کرنے کے ارادے سے جنگل بیابان میں لے کے گئے، لیکن ان میں ایک اور اللہ نے ایسی مصلحت پیدا کر دی، ایک اور بھائی کو ایسا یعنی اس کا دل بنا دیا، رحم دل بنایا، جس سے کہ اس نے انہیں ہدایت کی کہ انہیں قتل نہ کرو ورنہ تو آگے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو جب انہوں نے رائے دی تو ان باقی بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ تو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد جب ایک قافلہ آتا ہے، جناب یوسف کو نکالتا ہے، باہر کرتا ہے، اب پھر وہ انہیں دیکھتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ اپنے بھائی یعنی اپنا انہیں غلام بتاتے ہیں، یعنی سگے بھائی، یعنی سوتیلے تھے حالانکہ، لیکن سوتیلا بھائی بھی سگے بھائی کی مانند ہوتا ہے۔ اگر سوچے انسان کو، اگر صبر ہو، تحمل ہو اور انسانیت اگر اس کے دل میں ہو، لیکن انہوں نے بھائی کا رتبہ، یہ جو بھائی کا حق تھا وہ ختم کرنے کے بعد انہیں غلام بتایا، اور غلام بتانے کے بعد اس قافلے کو چند دینار میں انہیں بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد پھر جناب یوسف مصر میں چلے گئے۔ اللہ نے انہیں حکومت دی، انہیں بادشاہت دی، انہیں بادشاہت سے نوازا۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ جسے چاہے جو کچھ دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، اور جس سے سلب کرنا چاہے وہ سلب کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جس راہ پر چلے گا اللہ اسے اس راہ پر جانے کی اجازت دے دے گا۔ اگر وہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتا ہے تو صراط مستقیم پر اس کی اتنی توفیق بڑھا دیتا ہے کہ اسے عرش اعلیٰ پر یعنی بھیجنے کے بعد، اور اسے جس طریقے سے یعنی ابلیس کو بھی ساتویں آسمان، میں نے ایک بار بیان کیا تھا کہ ساتویں آسمان پر ابلیس پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی نادانی سے وہ پھر زمین میں آ گئے۔ تو اسی لیے یعنی جب وہ نیک راستے پر تھا تو اسے اللہ نے اتنی توفیق دی کہ وہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، لیکن جب اس نے نادانی کی، جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ تو یعنی اسے اتنی گمراہی تک کر دیا کہ اسے تا قیامت تک لعنت و ملامت ہوتی رہی۔ اسی لیے جناب یوسف کے بھائیوں کو بھی آخر میں ایک یہودا نام کا ان کا بھائی تھا، جس سے یہودی قوم پیدا ہوئی۔ تو یعنی اسے اتنی گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا، اور اللہ نے اسے اسی لیے آزاد کر دیا کہ جتنا تو گمراہ ہوتا رہے گا اتنی تو یعنی جہنم کے نزدیک ہوتا رہے گا۔ اور وہ آخر میں اس نے ایک قوم پیدا کر دی جو آج کے زمانے میں یہودی قوم کے نام سے جاری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے بھائی کا رشتہ، جس نے بھائی کے رشتے کو ختم کیا وہ برائے درگاہ بھی ہوا، ذلیل و رسوا بھی ہوا، لیکن اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے کچھ رشتے ایسے بھی قائم کیے جو تا قیامت تک ابدی ہیں اور زندہ جاوید ہیں اور زندہ جاوید رہیں گے۔ صلوات دیجیے۔ ادھر تو جناب آدم کے بھائیوں میں اختلاف ہوا، تو ایک بھائی غلط راستے پر اور ایک بھائی سیدھے راستے پر۔ ادھر جناب یوسف کے بھائیوں میں اختلاف ہوا، 2 بھائی سیدھے راستے پر، 10 بھائی غلط راستے پر۔ لیکن اللہ نے کہا کہ بھائی کا وہ رشتہ ہے کہ جس کو اگر کوئی انسان سمجھ لے تو شاید ہر رشتے کو بھولنے کے بعد بھائی کا رشتہ نبھائے گا، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کا دور آیا تو اللہ نے رسول اللہ کو ایسا بھائی دیا کہ حالانکہ چچا زاد بھائی وصی بھی تھا اور اللہ کا ولی بھی تھا، تو ایسا بھائی دیا کہ اللہ نے تا قیامت تک کے لیے ان کا نام لینا بھی عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا یعنی ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، ان کا ذکر بھی عبادت۔ تو اللہ نے ایک طرف بھائی کا رشتہ رسوا کرنے والوں کو بھی دکھا دیا، ان کو تباہ و برباد بھی کیا، اور دوسری طرف بھائی کا رشتہ بلند و بالا دکھانے کے لیے تا قیامت تک اس کو یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ کا ولی ہے اور جو اللہ کا وصی رسول کا وصی ہے، اور رسول اللہ کو جس نے شب معراج 7ویں آسمان پر بلا کر یہ بتا دیا
کہ وہ رسول جس کا کوئی ثانی نہیں، دنیا میں اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ رسول کہ جس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ رسول جو تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام ائمہ سے اعلیٰ، ہر مخلوق سے اعلیٰ، اس رسول کو شب معراج ساتویں آسمان پر لا کر بتا دیا کہ اس کا بھائی وہ ہے کہ جو میرا ولی ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام۔ تو انہوں نے ایسا بھائی کا رشتہ نبھایا کہ ہر قدم قدم پہ رسول اللہ کا ساتھ دیا، وہ دعوت ذوالعشیرہ ہو یا خیبر خندق کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو یا کوئی بھی ایسی مجلس یا میٹنگ ہو کہ جہاں رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہو، رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو، رسول اللہ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہوں، وہاں ہر دم مولا علی کھڑے ہوئے اور بھائی کا رشتہ نبھایا۔ ادھر اسی طریقے سے ایک اور ایسا رشتہ اللہ نے پیدا کیا، وہ بھائی کا رشتہ کہ جو وفا کا پیکر اور با وفا، یعنی وفا بھی شرمسار ہے اس کا نام لینے کے بعد، وہ رشتہ اللہ نے پیدا کیا اور بھائی کا رشتہ اور مضبوط کر دیا کہ جو بھائی کے رشتوں کو رسوا کرے گا اس کو ہم ہر دور میں یہ دکھاتے رہیں گے کہ بھائی کا وہ رشتہ ہے کہ جو قدم قدم پہ بھائی کی جگہ ان کو آقا کہے، ان کو مالک کہے، کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارے، وہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کے صلوات بھیجے۔ وہ بھائی جس کی خواہش مولا علی علیہ السلام نے کی، جس کی اللہ سے دعا کی، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ علیہ السلام کے دعا تھے، جو ان کا قرار تھے، ان کا سکون تھے، ان کا بھروسہ تھے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام نے تمام اہل بیت کو، تمام گھر والوں کو امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے کہہ دیا اور دے دیا، تو مولا عباس کو یہ قرار نہ ہوا اور اپنی مادر گرامی سے کہنے لگے کہ سب کو تو امام حسن، بھائی حسن علیہ السلام کے سپرد کر دیا، لیکن میں نے کیا خطا کی تھی جو مجھے ابھی تک میرے بابا علی نے میرے بھائی حسن کے سپرد نہیں کی۔ تو مولا علی اس بات کو سن لی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مولا علی کو قرار نہیں۔ مولا عباس کو قریب بلایا اور کہا بیٹا بات ادھر آ، تم اس شرف کے حامل ہو، اللہ نے تمہیں وہ شرف دیا ہے کہ جو اہل بیت میں کسی کو شرف نہیں دیا۔ تم وہ کام کرو گے جو اہل بیت میں آج تک کوئی نہ کر پایا۔ تم وہ وفا کا حق ادا کرو گے کہ جو با وفا کہلاؤ گے اور تمہارا نام لے کر دنیا وفا کی یادگار بنے گی۔ بس عزیزو، یہ دور اور یہ لمحات، یہ ایام اعزاء وہ دن ہیں، وہ ایام ہیں جس کا ہمیں بے قراری سے انتظار رہتا ہے ہر سال کہ محرم کے دن آئیں گے، ایام اعزاء کے دن آئیں گے، ہم مولا حسین کی مجلسیں کریں گے، مولا حسین کا غم منائیں گے۔ لیکن عزیزو، ہم نے غم بھی منا لیا، روز عاشور ہم آنسو بھی بہا لیے، ماتم بھی کر لیے، مجالس بھی کر لی، لیکن ہاں عزیزو، وہ شام غریبہ، جب شام غریبہ کا وقت آتا ہے تو عزیزو وہ کوہرام برپا ہے اور وہ قیامت کا منظر ہے کہ اگر ہم صرف ایک لمحے کو اگر تصور کر لیں کہ وہ شام کیسی ہوگی، کہ پہلی جو شام آئی تھی وہ روشنی کی راتیں تھیں، ہم بھی روشنیاں کرتے ہیں، امام بارگاہ کو سجاتے ہیں، تمام امام بارگاہوں میں جا کر زیارتیں کرتے ہیں اور تمام امام بارگاہوں میں روشنی کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، رونق آتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن عزیزو، اگلے دن جب شام غریبہ آتی ہے تو ہمارے امام بارگاہ بھی اجڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ہمارے فرش اعضاء بھی ایسی لگتی ہے کہ جیسے یہاں سے سارا یعنی ہمارا ساری دنیا ٹوٹ گئی۔ تو عزیزو، جب ہمیں یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے تو آپ تصور کریں کربلا کے میدان میں
جب قیام حسینی میں قیام جل رہے تھے اور تمام بچے سہمے ہوئے ایک طرف بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ادھر بھوک پیاس ستا رہی تھی، لیکن ادھر ایک ہیبت ناک یعنی ادھر یزیدی فوج میں ڈھول نغارے بج رہے تھے اور حسین کو یعنی قتل کر دیا گیا، اور یزیدی فوج یہ چلا رہی تھی کہ قیام حسینی کو لوٹ لو، قیام حسینی میں تباہی مچا دو، قیام حسینی میں بچوں کو برباد کر دو اور تمام بیویوں کی چادریں لوٹ لو۔ تو تمام بیویوں کی چادریں چھیننے کے بعد جب بچوں نے یہ سارا منظر دیکھ لیا اور تھک ہار کے سو گئے، تو اس کے بعد جب جناب زینب سپہ سالاری کر رہی تھی تمام اہل بیت، کیونکہ کل تک تو امام حسین علیہ السلام موجود تھے، لیکن آج جناب زینب سپہ سالار، تو تمام بچوں کو یکجا کرتی ہیں۔ جب جناب سکینہ نہیں ملتی تو جناب سکینہ کی آواز لگاتی ہیں، اے سکینہ تم کہاں ہو؟ لیکن جب سکینہ آواز نہیں دیتی تو جناب ام کلثوم سے کہتی ہیں، اے بہن کلثوم میری بچی سکینہ نظر نہیں آ رہی، کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ بس عزیزو ایک آواز آتی ہے، ایک آواز نشیب سے آتی ہے، اے میری بیٹی زینب، اے میری بیٹی زینب یہاں سکینہ نہیں ہے، تو جا مقتل کی جانب جا، تجھے سکینہ ضرور نظر آ جائے گی۔ بس جناب زینب ام کلثوم کے ساتھ ایک ٹوٹا نیزہ لے کر چلتی ہیں، مقتل کی جانب چلتی ہیں، جگہ جگہ جناب سکینہ کو تلاش کرتی ہیں، لیکن عزیزو سکینہ نہیں ملتی۔ جناب زینب چلتی چلی جاتی ہیں، ایک جگہ جناب زینب کو ٹھوکر لگتی ہے اور ٹھوکر لگنے کے بعد جناب زینب زمین پر تشریف لاتی ہے، گرنے کے بعد اٹھتی ہیں اور ام کلثوم سے کہتی ہیں، اے بہن کلثوم دیکھنا یہاں پر کیا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، میری نظروں سے پوشیدہ ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، نہ جانے یہ کیا چیز ہے جس سے میری ٹھوکر لگی ہے اور مجھے قرار نہیں آ رہا۔ بس جناب کلثوم دیکھتی ہیں تو ایک کٹے ہوئے سر سے اور لاشے سے ایک بچی سینے سے لپٹی ہوئی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے، لیکن رونا کہاں، وہ تو ایسی بے ہوش ہوئی کہ اسے نیند آ گئی، غش کے عالم میں ہے۔ ادھر جناب زینب کہتی ہیں کہ اے ام کلثوم، اے بہن کلثوم کیا دیکھا؟ جناب کلثوم کہتی ہیں، بہن زینب یہ تو بیٹی سکینہ ہے۔ بیٹے سکینہ کو جب اٹھاتی ہیں جناب زینب کہتی ہیں، اے میری بچی سکینہ تو اس مقتل میں، اس بیابان میں، ان لاشوں کے ڈھیر میں تو نے یہاں اس کٹے ہوئے سر سے، اس لاشے سے کیسے کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ کیا ہے تیرا اس سے رشتہ؟ بس جناب سکینہ کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں میں جب مقتل کی جانب آ رہی تھی میں آواز لگاتی تھی، اے میرے بابا جان کہاں ہو، مجھے سینے پہ سلا لو، مجھے نیند نہیں آتی، آج یہ مقتل ہے اور یہ شام غریبہ ہے، نہ جانے میرے چچا عباس کہاں پر ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں پر ہے، میرا ننا اصغر کہاں پر ہے۔ بس پھوپھی جان مجھے ایک نشیب سے آواز آتی ہے کہ ہاں بیٹی سکینہ میں تیرا باپ ادھر ہوں، ادھر آ۔ بس جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں اس آواز کی جانب چلتی ہوں، بس میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس لاشے سے ہاتھ نمودار ہوئے اوپر اٹھے اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے کہا، اے لاشے، اے کٹے ہوئے سر، میں پہچانی نہیں، تم کون ہو؟ بس آواز آتی ہے، بیٹی سکینہ میں وہی ہوں جسے تو ڈھونڈ رہی ہے، یہ وہی سینہ ہے جسے تو تلاش کر رہی ہے، آ جا میرے سینے پر اور سو جا، آرام کر لے۔ جب جناب سکینہ نے دیکھا بابا کی آواز ہے، سینے سے لپٹ گئی، زار و قطار رونے لگی۔ بابا سے کہا، اے بابا میرے گوشت والے چھین لیے گئے، آپ کہاں چلے گئے؟ پھوپھی زینب کی چادریں چھن چکی ہیں، آپ کہاں چلے گئے؟ چچا عباس ابھی تک پانی لے کر نہیں آئے، آپ کہاں چلے گئے؟ بچے علاتش کی صدائیں بلند کرتے تھے اور وہ نقاہت میں ہیں، تمام بچے غش کی حالت میں ہیں، تمام بچے غش کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کہاں چلے گئے؟ بس عزیزو ادھر جناب زینب کہتی ہیں، بیٹی سکینہ چلو اب رات بہت ہو چکی ہے، تو یہ جنگل بیابان ہے، یہاں پر کوئی ہمارا وارث نہیں ہے۔ ادھر سے جناب ام کلثوم اور جناب زینب قیام حسینی کی جانب جاتی ہیں اور جناب سکینہ کو جب لے کر چلتی ہیں تو ادھر بچوں میں شور ہوتا ہے، واہ حسینہ واہ سکینہ واہ عباسہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔